السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر، واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء، وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واختار موسیٰ قومه 70 رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ پروگرام منڈے ٹو فرائیڈے اسی وقت نشر ہوتا ہے، اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے میں کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، اور دوسرے حصے میں آپ کے لیے سوالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے۔ سورہ اعراف جو مسلسل ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کل ذکر آیا، جس میں قوم کے اس کوتاہی کا، اس نافرمانی کا ذکر آیا کہ سامری نے ایک بچھڑے کی شکل بنا دی اور لوگ اس کی پوجا کرنے لگے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے ہیں تو دیکھا ہارون علیہ السلام پر اپنے غصے کا اظہار کیا، لیکن بعد میں ہارون علیہ السلام نے کہا آپ کام ڈاؤن ہو جائیں، غصہ نہ کریں، اگر میں آپ کے پاس آتا تو یہاں معاملہ اور بگڑ سکتا تھا، اس لیے میں نے آپ تک نہیں آیا۔ خیر، اللہ کی طرف سے پھر ان لوگوں کی توبہ کی قبولیت یہ تھی کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی تھی وہ ان لوگوں کو قتل کر دیں جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ سامری پر ایک اسپیشل عذاب آیا۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس۔ اس نے جو کام کیا تھا سامری نے، یہ اس لیے تاکہ اس کے نزدیک لوگ جمع ہوں، یہ لیڈر بن جائے، لوگ اس کی بات سنیں، لوگ اس کی بات مانیں۔ گویا اپنے ارد گرد مجلس بڑھانے کے لیے، لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اس نے یہ کام کیا تھا۔ اللہ نے اس کو عذاب بھی اسی طرح کا دیا۔ وہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص سامری کو ٹچ کر لیتا تھا تو سامری کو بھی بخار آ جاتا تھا اور ہاتھ لگانے والے کو بھی بخار آ جاتا تھا۔ اب یہ ہوا کہ سامری جب بھی کوئی شخص آتا، لا مساس، ڈونٹ ٹچ می، پلیز ڈونٹ ٹچ می، اگر آپ ہاتھ لگائیں گے میں بھی بیمار ہو جاؤں گا، آپ بھی بیمار ہو جائیں۔ گویا اس نے یہ کام کیا تھا لوگوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے، اللہ نے ایسا عذاب دیا کہ وہ لوگوں کو اپنے سے دور کرنے لگا۔ لکھا ہے بعض کتابوں میں کہ اب بھی ان کی اولاد میں اس طرح کے لوگ ہیں جو اسی طرح ڈونٹ ٹچ می، ڈونٹ ٹچ می، میرا ہاتھ مت لگائیے مجھے۔ کسی کا ہاتھ اپنے جسم پر لگنا گوارا نہیں کرتے، آج بھی اس قسم کے لوگ موجود ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا۔ جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا ان کو دنیا کی زندگی میں بھی ذلت ہے، آخرت کا عذاب تو ہے۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا، ہاں جنہوں نے برے کام کرنے کے بعد توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ،
جس وقت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، وہ تختیاں اٹھائیں۔ وفی نسختہا ھدی ورحمۃ للذین ہم لربہم یرہبون، اس نسخے کے اندر، ان تختیوں کے اندر، اس تورات کے اندر ہدایت اور رحمت کا ذریعہ تھا ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ جب یہ بات قوم کے سامنے رکھی کہ دیکھو اللہ نے یہ کتاب دی ہے، اس پر عمل کرنا ہے، قوم بڑی ضدی قوم تھی، کہنے لگی اے موسیٰ ہم کیسے یقین کر لیں کہ آپ کو یہ اللہ نے دی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں تب ہم مان لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے چلو، کچھ لوگوں کو منتخب کر لو، چوز کر لو آپ لوگ، اس لیے کہ یہ تو 6 لاکھ کے قریب لوگ ہیں، اتنے سب لوگوں کو کہاں لے جائیں گے؟ تو سب قبیلوں کے کچھ افراد کو جب چوز کیا 70 افراد ہوئے، 70 افراد۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر گئے طور پر۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، منتخب کیا، پسند کیا، اختیار کیا موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کو اپنی قوم میں سے۔ جب یہ لوگ وہاں پر آئے اور دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے رب یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ تورات میں نے نازل کی ہے۔ رب کی آواز آئی اور کہا گیا کہ میں رب ہوں، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کتاب دی ہے اور تم اس پر عمل کرو، اس کتاب کے مطابق زندگی گزارو۔ بس پھر آواز ختم ہو گئی۔ اب بہت بڑی بات تھی یہ، جس جگہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی ہے اس جگہ یہ لوگ بھی پہنچے اور اللہ کی طرف سے آواز بھی آئی ہے، لیکن قوم نے کیا کہا وہاں پر؟ وہ لوگ جو وہاں پر موجود تھے 70 افراد کہنے لگے اے موسیٰ پتہ نہیں آواز کس کی تھی، ہم تو اس وقت بلیو اور یقین کریں گے جب ہم اللہ کو دیکھ لیں ڈائریکٹ۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ سورہ مائدہ میں، سورہ نساء کے آخر میں یہ لفظ آیا ہے يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اہل کتاب ہیں جو آپ سے یہ تمنا کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں کہ ان کے نام کوئی لیٹر لکھا ہوا آئے تب یقین کریں گے۔ یہ جو آپ سے درخواست کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اس سے بڑی درخواستیں کی تھی۔ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، اے موسیٰ ہم کو اللہ دکھا دیجئے عیان، کھلم کھلا، ہم دیکھ لیں، جس طرح فزیکل چیزوں کو دیکھتے ہیں اس طرح اللہ کو دیکھ لیں۔ جب یہ درخواست کی اللہ نے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، آسمان سے ایک بجلی چمکی، تھنڈر اسٹارم، اور سب کے سب مر گئے۔ 1 منٹ میں سب، یعنی اسی وقت سب کے سب مر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پریشان۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ، اے میرے رب اگر آپ چاہتے تو ان کو 70 آدمیوں کو جب وہ لوگ قوم میں تھے اس وقت بھی ہلاک کر سکتے تھے، یا یہاں سے جانے کے بعد بھی یہ ہلاک ہو سکتے تھے، اب آپ نے یہاں مار دیا، ان کو موت دے دی۔ پتہ نہیں اب میں جب قوم میں جاؤں گا تو قوم کیا کہے گی کہ ان کو مارنے کے لیے گئے تھے آپ وہاں پر۔ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، آپ ہلاک کرتے ہیں اس کچھ بیوقوفوں کے کہنے کی وجہ سے۔ فَاغْفِرْ لَنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ، آپ مغفرت کر دیجئے، آپ بہترین معاف کرنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے تم کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ وہ جو سزا کے طور پر موت طاری ہوئی تھی وہ ختم کر دی، ابھی ان کی موت کا وقت آیا نہیں تھا، سزاً ان پر موت طاری کی گئی تھی، وہ اٹھا لی گئی، دوبارہ زندہ ہو گئے۔ اب یہ سب ہونے کے بعد جب قوم میں واپس جا رہے ہیں تو قوم نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کیا کہا انہوں نے؟ ہاں اللہ کی کتاب ہے، جتنا ہو سکے اس پر عمل کر لینا ہے۔ اتنی بڑی قدرت کی نشانی دیکھنے کے باوجود ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قوم کو تاکیداً کہتے کہ بس اس کتاب کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جب یہ نوبت آئی پھر اللہ نے ان پر کوہ طور کو بلند کیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ،
جس طرح ایک چھتری اور امبریلا کے نیچے آدمی کھڑا ہوتا ہے، اس طرح جتنے لوگ وہاں پر تھے ان سب کے اوپر اللہ نے کوہ طور کو فزیکل کھڑا کر دیا، اٹھا لیا۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، عمل کرو اس کتاب پر جو ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی کے ساتھ۔ اس وقت انہوں نے کہا سمعنا واطعنا، اے اللہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ انبیاء کرام کے سامنے معجزات کو بار بار دیکھ رہے ہیں، اللہ کی مدد کو بار بار دیکھ رہے ہیں، اور اس کے باوجود انکار پر انکار، ضد پر ضد چلی جا رہی۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، آپ ہمارے لیے دنیا میں بھی بھلائی لکھ دیجئے، آخرت میں بھی بھلائی لکھ دیجئے، ہم نے توبہ کیا آپ کی طرف۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا عذاب جس کو میں چاہے اس کو دوں گا۔ ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، غالب ہے، محیط ہے۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر میرے بندے تم سب کے سب سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ کر کے آؤ اور میں تم کو معاف کر دوں، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اگر تمام کے تمام دنیا کے انسان ایک فیلڈ میں، ایک میدان میں جمع ہو کر رب سے دعا کریں اور جو وہ تمنا کر رہے ہیں وہ مانگیں، اور اللہ ان سب کو جتنا انہوں نے مانگا ہے دے دیں، اللہ کے خزانے میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ اتنے زیادہ رب کے خزانے ہیں۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون، یہ رحمت، یہ جنت، یہ مغفرت میں لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، وہ ایمان والے جو اتباع کرتے ہیں رسول کی، نبی امی جن کو وہ پاتے ہیں لکھا ہوا تورات اور انجیل کے اندر۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، جو ان کو اچھائیوں کا حکم دیتا ہے، جو ان کو برائیوں سے روکتا ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، حلال کرتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان پر گندگی اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو بوجھ اگلی امتوں پر تھا وہ ان سے ہٹا دیتا ہے۔ یہ سب صفات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں۔ النبی الامی، نبی الامی کا مطلب وہ نبی جس نے کسی استاد کے سامنے نہیں پڑھا، ڈائریکٹ اللہ نے اس کو علم دیا۔ امی کہتے ہیں ماں والا، یعنی جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ویسا۔ علم اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے، علم حاصل کرنے کی جو عمر ہوتی ہے، سب سے پہلا ذریعہ ہوتا ہے کہ باپ اپنی اولاد کو علم حاصل کراتا ہے۔ باپ کا سایہ پیدا ہونے سے پہلے سر سے اٹھ گیا، جو پہلا ذریعہ تھا وہ ختم۔ ماں دوسرا ذریعہ ہوتی ہے، 6 سال کی عمر میں آپ کا بھی انتقال، والدہ کا بھی انتقال۔ دوسرا ذریعہ ہوتا ہے کچھ ماحول ایسا مل جائے جس میں علمی گھرانہ ہو، علمی ماحول ہو، کچھ پڑھے لکھے شہر کے اندر موجود ہوں، لیکن اس پورے علاقے میں نہ کوئی مدرسہ ہے، نہ کوئی تعلیمی ادارہ ہے، مکہ میں کچھ نہیں۔ لیکن وہ علم اللہ کی طرف سے آیا جو آپ کو دیا گیا۔ اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اگلوں اور پچھلوں کا علم دیا گیا۔ علمک ما لم تکن تعلم، اللہ نے آپ کو وہ سکھلایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ ویسے علم یہ صفت خداوندی ہے، اللہ کی صفت ہے، جس کو بھی ملی ہے اللہ کی طرف سے ملی ہے۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں علم کو دینے کی نسبت کی وہ اپنی طرف. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم ہم نے دیا. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ. داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانے کا فن ہم نے دیا. عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. آپ کو دیا علم اللہ نے جو آپ نہیں جانتے تھے. اسی طرح سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور انبیاء کرام جن کو اللہ نے علم، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. تو علم صفت الہیہ ہے، جب بھی ملے گا اللہ کی طرف سے ملے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا علم دیا گیا جو نہ کبھی اگلوں کو نہ کبھی پچھلوں کو، سب کا علم اور سب سے زیادہ علم آپ کو دیا گیا. ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام. آپ کے لیے فون کی لائنیں کھول دی گئی ہے. اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. دوسری صفت ہے الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. وہ نبی جن کی صفات لکھی ہوئی ہے تورات اور انجیل میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تورات اور انجیل میں موجود ہیں، بلکہ آپ کے صحابہ کرام کی صفات موجود ہیں. لیکن بھلا ہو ان ترجمہ کرنے والوں کا. انہوں نے جب بائبل کا ترجمہ کیا، انجیل کا ترجمہ کیا، ناموں کا بھی ترجمہ کر دیا. اب ترجمے کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا. حالانکہ علم جو ہوتا ہے نام کسی کا، اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا. اس کی مثال یوں سمجھ لیں، کسی کا نام سلیمان ہے. اب یہ جملہ بنے گا ایک سلیمان بازار گیا. اس کے معنی سب کو معلوم ہے کہ سلیمان ایک آدمی ہے، وہ بازار گیا. سعید بازار گیا، پتہ چل جائے گا سعید ایک شخص کا نام ہے جو بازار گیا. اگر اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے کسی دوسری زبان میں، عربی میں کہیں گے تو کہیں گے ذهب سعید الى السوق. سعید وہی جو نام ہے وہ باقی رہا، سعید بازار چلا گیا. اس کو اگر انگلش میں ترجمہ کریں گے سعید went to the market. سعید وہیں رہے گا. زبان بدل رہی ہے، جملہ بدل رہا ہے، لیکن جو نام ہے وہ اپنی جگہ باقی ہے. اگر کوئی یوں کہہ دے سعید کے بجائے لکی مان went to the market، اب کوئی پہچانے گا کہ سعید گیا. سعید کا ترجمہ صحیح ہے، لکی مان، نصیبے والا آدمی. لیکن اگر کوئی شخص سعید کو ہٹا کر یوں کہے نصیبے والا آدمی بازار گیا، تو پھر کوئی نہیں پہچانے گا کہ سعید گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام تھا اس کا ترجمہ کر دیا گیا. اب کوئی یہ کہے سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا شخص مکہ سے مدینہ گیا، اب اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئی، یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ اس طریقے سے تحریف کر دی، اور جو صفات تھی اس صفات کے اندر تھوڑا تھوڑا چینج کر دیا. اگر کسی کا ڈسکرپشن لکھا ہو اور اس میں یہ ہو کہ وہ آدمی، اس کی ہائٹ اتنی ہائٹ ہے اور وہ معتدل باڈی کا مالک ہے اور اس کے بال سیدھے ہیں اور اس کے بالوں میں یہ کلر ہے، اس کی انگلیوں میں، تھوڑا اس کو چینج کر دیا جائے. اس کے بال گھنگریالے ہیں، کرلی بال ہیں. کہاں تو وہ سیدھے بال تھے، اب کرلی بال ہیں، تو آدمی کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کون شخص ہے. انہوں نے تحریف کر دی، اس طریقے سے معنی میں چینج کر دیے. ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے، جی میں اپنی انٹی کی طرف سے پوچھتی ہوں. وہ نماز عشاء پڑھ کے تقریباً 9-10 بجے وتر پڑھ کے سو جاتی ہے نا، تو پھر جب وہ اٹھتی ہے تہجد پڑھتی ہے تو پھر وہ 3 وتر پڑھتی ہے. اچھا، تو اس طرح کرنا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام حافظ صاحب، ماشاءاللہ بہت اچھا بیان آپ کر رہے تھے، ماشاءاللہ، جزاک اللہ. تو اللہ آپ کو جزا دے. ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ جس روڈ پہ میں رہتی ہوں جی. وہاں دونوں سائڈ پہ انگلش لوگوں کے مکان ہیں، اچھا. اور وہ آئے بگائے مجھے کافی تنگ کرتے رہتے ہیں، جس سے میں پریشان ہو جاتی ہوں. تو کوئی ایسی مجھے پڑھنے کے لیے بتائیے کہ مجھے ان سے نجات مل جائے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میرے 2 کویسچن ہیں. ایک یہ کہ اگر کوئی انسان جیلس ہو، حسد کرتا ہو، تو اس کے سامنے سے گزرتے وقت یا اس کے سامنے جانے، جب اس کے سامنے جائیں، کوئی ایسی دعا ہے جو پڑھ لیں پہلے تو پروٹیکشن ہو جائے نا؟ ایک یہ ہے، اور ایک یہ کہ اگر خواب میں دیکھیں کہ 7 بکروں کی قربانی کرو، ایسا خواب آئے تو یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں. اوکے جی، السلام شکریہ. علیکم ورحمۃ. اللہ. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. مولانا صاحب میرے 3 سوال ہیں. جی فرمائیے. پہلے تو درخواست ہے کہ ہماری کورٹ میں ویزے کے لیے ہیئرنگ ہے. اچھا. اس کے لیے آپ کوئی وظیفہ بتا دیں ٹھیک ہے پلیز. جی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم نان مسلم کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو آج کل وہ ہمیں یہ میری کرسمس کہتے ہیں. اچھا. تو جواب میں ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ان کو کوئی رپلائی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا تھینک یو بولنا چاہیے، یا کوئی ایسا اسلامی لحاظ سے ہم کیا کہیں؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں کوئی بیمار یا کوئی وہ ڈسیبل ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، تو ہم اس کے لیے کیا دعا کریں یا کیا کہنا چاہیے ہم اس کے لیے؟ اس کے لیے یا اپنے لیے؟ میرا مطلب کہ جب اس کو تکلیف میں دیکھتے ہیں، جیسے آج کل بس ہم جاتے ہیں ٹرین میں، بس میں ڈسیبل ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے دل سے دعا نکلتے کہ اللہ پاک اس کو شفا دے. یا ہمیں اسلامی لحاظ سے کیا کہنا چاہیے؟ وہ مسلم ہیں، نان مسلم ہیں، اس کے لیے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے یا ان کے لیے کیا دعا کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک اور لائن پر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حافظ صاحب میری 2 کویسچن ہیں. جی. ایک یہ کہ تہجد کے وقت صلاۃ الحاجت نفل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. دوسرا جو گلے میں بچے کی چین ڈالتی ہیں سونے کی، اس میں اللہ لکھا ہوا ہے، اس کے متعلق پوچھنا ہے کہ وہ نظر آتا ہے اللہ لفظ؟ اللہ لکھا ہوا ہے وہ لاکر پر، وہ پہنا سکتے ہیں بچے کو یا نہیں؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ. ناظرین کرام، جو سوالات آ چکے ہیں انشاءاللہ بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو بریک کے بعد ان کے جوابات دیے جائیں گے. پروگرام دیکھتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.